دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں فروخ سہیل گوہندی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، بہت ہی زبردست انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ حال ہی میں ان کا ایک سفر نامہ سامنے آیا ہے، میں ہوں جہاں گرد، بہت ہی مبسوط اور بہت ڈیٹیلڈ اور بہت تفصیلی سفر نامہ ہے ان کا، اور یہ جمہوری پبلیکیشن سے چھاپا ہے لاہور سے۔ 1380 روپے اس کی قیمت ہے اور تقریباً 780 سے زیادہ اس کے صفحات ہیں، اشاریے سمیت، ناموں کے اشاریے سمیت۔ دوستوں گو کہ یہ سفر نامہ جو ہے آپ کو کافی ضخیم لگ رہا ہے، کافی ضخامت اس کی بھاری ہے، لیکن اصل میں یہ صرف 3 ملکوں کا سفر نامہ ہے۔ پہلا ملک ایران ہے، دوسرا ملک ترکی ہے، اور تیسرا ملک جو ہے وہ بلغاریہ ہے، جو کہ اس وقت کمیونسٹ تھا جس وقت یہ سفر کیا گیا۔ یہ 1980 کے بعد کے سفر ہے، 1983 میں یہ سفر کیے گئے، اور یہ اپنی اس جہاں گردی کو، گشت گیری کو اہم ترین قرار دیتے ہیں، اور واقعی اس کتاب کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ 1983 کے اندر اگر یہ سفر کیا گیا تھا اور تینوں ملکوں کے حالات بیان کیے گئے تھے تو یہ واقعی بہت اہم تھے۔ جہاں اس کے اندر بہت ساری تاریخی مقامات کا ذکر ہے، ایران کی، ترکی کی اور بلغاریہ وغیرہ کے حوالے سے، وہاں اس سفر نامے کی جو سب سے اہم اہمیت میرے نزدیک ہے، جو میں نے پڑھنے کے بعد اس کو محسوس کی، وہ یہ ہے کہ 1983 وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر ایران کے اندر جو ہے وہ خمینی صاحب کا انقلاب آ چکا تھا، اور اس کے علاوہ ترکی کے اندر جنرل کنان ایورن کا سخت ترین مارشاء اللہ تھا، اور بلغاریہ کے اندر ایک سوشلسٹ یا کمیونسٹ حکومت تھی اور نظام تھا۔ تو 3 مختلف نظام، ایک اگر دیکھا جائے تو اسلام کے ایک طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے امام خمینی، وہاں اسلامی انقلاب کہہ لیں یا شیعی انقلاب کہہ لیں یا جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، اس کو برپا کیا انہوں نے۔ وہاں سخت ترین آمریت تھی ملائیت کی یا مولویوں کی، تو وہاں انہوں نے بہت زبردست قسم کا مطالعہ کیا اس بات کا کہ 1983 کے اندر جبکہ انقلاب کو برپا ہوئے 2-3 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت وہاں کے لوگ کیا سوچتے ہیں۔ تو فروخ سہیل گوہندی صاحب نے اس کتاب کے اندر ایران کے سفر نامے کے حوالے سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، ان خواتین کا بھی ذکر کیا، ان نوجوانوں کا بھی ذکر کیا، ان ٹیکسی ڈرائیورز کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں ان کے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں، اور ان کے کیا خیالات تھے اس وقت اور ان کے کیا خیالات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی تبدیلی آتی کسی ملک کے اندر، کوئی انقلاب اور اتنا بڑا انقلاب آتا ہے جیسے امام خمینی کے حوالے سے آیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے مختلف نظریات بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر ایک مسئلہ اور بھی تھا جس کو انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ایران میں جو انقلابی تحریکیں چل رہی تھیں رضا شاہ پہلوی کے خلاف، جو اختلافی تحریکیں چل رہی تھیں، اس کے اندر سوشلسٹ بھی شریک تھے، اس کے اندر نوجوان طبقہ بھی شریک تھا، جو سماجی اتھل پتھل ہو رہی تھی اس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ علماء بھی شریک تھے، تینوں طبقات جو ہے وہ شریک تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ انقلاب تھا تو اس وقت اس انقلاب کی سربراہی کون کرتا؟ یا یہ انقلاب جو ہے سوشلسٹوں کے ہاتھ میں جاتا اور وہ اس کی سربراہی ایران سوشلسٹ ہو جاتا، یا پھر یہ کہ سماجی جو طبقہ تھا، جو درمیانہ طبقہ تھا، اس کے ہاتھ میں آتا اور وہ نوجوان طبقہ یا جو ریفارمرز تھے وہ آتے، یا پھر تیسرا طبقہ علماء کا تھا۔ تو علماء کا طبقہ جو ہے فرانس سے امام خمینی تشریف لائے، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ انقلاب کے امام پر بنے، اور انہوں نے متمکن ہوئے اور انہوں نے اپنا نظام وہاں کے قائم کیا، اور انہوں نے وہاں جو سوشلسٹ تھے یا جو ریفارمرز تھے ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے ان کا سلوک ان کے ساتھ تھا، اس کتاب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ایران کے سفر میں بیان کیا گیا۔ دوسرا حصہ باقی تاریخی عمارتیں بھی ہیں، وہ ظاہر ہے آپ پڑھیں گے سفر نامہ تو ہوتا ہی تاریخی حوالے سے، لیکن میں اس سفر نامے کو علمی حوالے سے اس کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے بہت لمبی بات ہے، یہ تو کئی نشستیں ہو سکتی ہیں سفر نامے کے اوپر، ایک ایک ملک کے اوپر اور ایک ایک بات کے اوپر، تو میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ ترکی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ترکی میں جنرل کنان ایورن کا سخت ترین مارشاء اللہ تھا، اور انہوں نے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے بلند ایجوت، ان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا۔ ترکی جب یہ پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سخت ترین جو ہے وہ مارشاء اللہ ہے، اور سخت ترین مارشاء اللہ کے اندر لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات انجام تو ضرور دیتے ہیں کہ لیکن وہاں کے مارشاء اللہ کے بارے میں، جنرلز کے بارے میں، وہاں کے نظام کے بارے میں لوگ خفیہ طریقے سے چائے خانوں کے اندر اور قہوہ خانوں کے اندر اور ہوٹلز کے اندر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ کئی لوگ، کیونکہ فروخ سہیل گوہندی صاحب کا جو نقطہ نظر اس سفر نامے کے اندر ہے وہ صرف سفر نامہ نہیں ہے کہ میں گیا، میں نے ایک عمارت دیکھی، اس کے اندر 50 ستون تھے، اس کے اندر 36 دروازے تھے، اس کے اندر یہ کھڑکیاں تھی، اس کے اندر یہ، صرف یہ مطمئن نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس ملک کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس ملک میں تاریخ جو نظام آیا اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کے اثرات و نتائج کیا ہے۔ ایک عام آدمی اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اپنے ملک کو اور اپنے ملک میں ہونے والی تبدیلیوں کو، اس سفر نامے کا مقصد اصل میں زیادہ تر وہی ہے۔ تو ترکی کے اندر جنرل کنان ایورن کے جو مارشاء اللہ تھا اس کو انہوں نے اسی نقطہ نظر سے دیکھا، اور ان کو جتنے لوگ ملے انہوں نے ان کے مشاہدات، ان کے خیالات اور ان کے جتنے بھی احساسات تھے وہ اس سفر نامے کے اندر محسوس کر دیے، اور یہ بتایا کہ ترکی کے اندر لوگ اس وقت جنرل کنان ایورن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
اس سفر نامے کا تیسرا حصہ میں ہوں جہاں گردی کا یا گشت گیری کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے بلغاریہ۔ بلغاریہ اس زمانے میں کمیونسٹ ملک تھا، رشین مدد سے، اور بہت زیادہ وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی۔ وہاں بجلی پانی گیس تک مفت تھا، وہاں پر جو ہے لینڈس مارکس جو ہے وہ انداز تحریر تھا جس کے اندر لوگ اپارٹمنٹس بنا کے رہتے تھے۔ وہاں مزدوروں کی بڑی اہمیت تھی، اور وہاں انہوں نے جو دیکھا کہ صفائی ستھرائی ہے، بہت سستا ملک ہے، وہاں پر جو ہے وہ بہت آرام سے رہا جا سکتا ہے، بڑی اچھی غذا کھائی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس بہت کم پیسے تھے جب یہ ایران گئے تینوں سفر کے لیے، تو انہوں نے ایران میں بھی ہاتھ کھینچ کے خرچ کیا، اور اس کے علاوہ ترکی میں بھی بہت ہاتھ کھینچ کے خرچ کیا، لیکن انہوں نے بلغاریہ میں بہت دل کھول کے خرچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اتنے پیسے اپنے ڈالرز کے عوض ملے کہ یہ وہاں آرام سے خرچ کر سکتے تھے۔ تو وہاں یہ طویل یونان کی سرحد تک بھی گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ بلغاریہ نے کس طریقے سے وہاں آزادی حاصل کی تھی۔ 3 ملک کا سفر نامہ، اور تینوں ملکوں کی الگ الگ نظام، لیکن تینوں ملکوں کے اندر ایک چیز جو ہے بڑی کامن تھی جو مجھے محسوس ہوئی اس سفر نامے کو پڑھ کر۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ ایران گئے تو وہاں امام خمینی کے قد اعظم پوسٹرز لگے ہوئے تھے، اور جو انقلاب کے جو دیگر لیڈران تھے ان کے قد اعظم پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ اس طرح جب ترکی گئے تو وہاں پر کمال رضا ترک کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، ان کے مجسمے تھے، ان کی یادگاریں تھیں۔ اسی طریقے سے جب بلغاریہ گئے تو وہاں ان کے جو لیڈر تھے طرف ان کی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے پوسٹرز اور ان کے مجسمے اور ان کی تمام چیزیں یادگاریں موجود تھیں۔ ایران کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایران باغات کے بڑے شائق ہیں، بڑے، آپ کو معلوم ہے کہ ایرانی جو ہے اپنے باغات کو بڑا سجاتے ہیں، بڑا بناتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر ہے تو صحیح امام خمینی کا نظام تو چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں لوگ جو ہے چوری چھپے کہیں نہ کہیں اپنی آزادی جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، ظاہر کر ہی دیتے ہیں، جو کہ شخصی آزادی ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جذبات کا اظہار کھلے عام بھی ہو جاتا ہے۔ ترکی کے اندر تو کھلے عام جذبات کا اظہار تھا۔ ترکی ایک سیکولر ملک تھا، تو سیکولر وہاں تو ظاہر ہے کہ اس قسم کے نظارے عام تھے، جو کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں فوج کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کوئی کیا کرتا پھر رہا ہے، بس وہ امن و امان خراب نہ کرے اور فوج کے خلاف نہ جائے، تو وہ جو کچھ بھی کرتا پھرے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے۔ اسی طریقے سے بلغاریہ کے اندر سخت ترین معاشی پابندیاں بھی تھیں، ظاہر ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا کماتا ہے تو وہ کتنا خرچ کرے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ وہاں انہوں نے ایک اور شاپ دیکھی بلغاریہ کے اندر، کمیونسٹ ملک کے اندر ایک شاپ دیکھی جہاں پر جدید زمانے کے جاپان کے سانیو وغیرہ کے اور سونک وغیرہ کے جو وہ پروڈکٹس جو دستیاب تھی اس زمانے کے، ٹیپ ریکارڈرز وغیرہ، یہ واک پین وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو بڑی حیرت میں آ گئے جن کو پتہ چلا کہ اتنے ڈالر ایک سال کے اندر ایک شخص جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ بلغاریہ اس کو اجازت ہے اس بات کی، تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات تھی۔ تینوں ملکوں کے کھانے الگ، تینوں ملکوں کی ثقافت الگ، تینوں ملکوں کے لباس، رہن سہن الگ۔ بلغاریہ کے اندر سڑکیں صاف تھیں، بالکل شفاف تھیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ترکی کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے وہاں آزادی تھی۔ 3 ملک، 3 الگ الگ نظام، اور 1983 میں اس کا تجربہ، ان تمام کو تاریخی معلومات کے ساتھ۔ یہ کتاب صرف سفر نامہ نہیں ہے میں ہوں جہاں اگر، بلکہ یہ ایک تاریخی سفر نامہ ہے۔ اس کتاب کے اندر جس عمارت کا ذکر آیا ہے، جس شخصیت کا ذکر آیا ہے، اس کی تاریخ ضرور بیان کی گئی ہے۔ اس کے اگر وہ بہت اہم شخصیت تھی، اس نے اگر کوئی ایسا کام کیا تو اس کام کے اثرات اور نتائج کیا مرتب ہوئے اس معاشرے کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر، اس کو بیان کیا۔ فاروق سہیل گوئندی صاحب نے اس کتاب کے اندر ان 3 ملکوں کی تاریخ کو سمو دیا ہے، معاشرت کو سمو دیا ہے، سماجیات کو سمو دیا ہے، اور وہاں کے عام آدمی کی فکر کو سمو دیا ہے۔ اگر ایک عام آدمی کا سفر نامہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے ان 3 ملکوں کے عوام اس وقت کیا سوچتے تھے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو سوچتے تھے وہ، اس کے اثرات آج بھی ترکی میں کہیں نہ کہیں مرتب ہوئے ہیں، بلغاریہ میں کہیں نہ کہیں مرتب ہوئے، اور ایران میں کہیں نہ کہیں مرتب ہو رہے ہیں۔ تاریخ فیصلہ کرے گی۔ میں ہوں جہاں اگر 1380 روپے کی قیمت ہے، یقیناً اگر آپ رابطہ کریں گے جمہوری پبلیکیشن سے، میں ابھی ڈال دوں گا اس کی ڈیٹیل ساری تفصیل، تو آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ضرور ملے گا۔ یہ سفر نامہ آپ ضرور پڑھیے، آپ ایک جہان حیرت میں مبتلا ہوں گے، اس کے ساتھ علم کے جہان میں بھی آپ داخل ہوں گے۔ میں ہوں جہانگیر فاروق سہیل گوئندی صاحب۔